تو پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، علی کے پیرنٹس نے اسے ثواب کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے گھر میں ایک اسکورنگ سسٹم بنایا۔ اس میں 1 سے لے کر 10 تک کے ڈیجٹس تھے۔ اگر مہینے کے اینڈ سے پہلے علی 10 تک پہنچ جائے تو اسے ایک سرپرائز پریزنٹ ملے گا، ورنہ نیو منتھ کے سٹارٹ میں اسکور 0 ہو جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسکور 10 کیسے ہوگا؟ دیکھو، جب بھی علی نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کا اسکور ایک سیڑھی اوپر، اور اگر اس نے خدا نہ کرے کوئی برا کام کیا تو ایک سیڑھی نیچے آ جائے گا۔ نیا منتھ سٹارٹ ہوا، اسکورنگ سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا۔ علی چاہتا تھا کہ اس کا پریزنٹ اسے جلد سے جلد مل جائے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن علی کا دوست عاصم اسکول میں موبائل فون لے کر آیا۔ ٹی بریک میں سب کلاس میٹس عاصم کے آس پاس جمع ہو گئے۔ عاصم نے سب کو دکھایا کہ موبائل فون کتنا مزیدار ہوتا ہے، اس میں ڈھیر سارے گیمز ہوتے ہیں۔ بچے بریکس کے دوران عاصم کے گرد جمع ہو جایا کرتے اور اس کا موبائل دیکھا کرتے تھے۔ ان بچوں میں علی کے دوست بھی تھے۔ علی کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی۔ جب علی گھر واپس آیا تو اس نے اپنی ماما سے کہا، ماما مجھے ایک موبائل فون چاہیے۔ اس کی ماما مسکرائیں اور کہا، اپنے بابا سے کہنا جب وہ گھر واپس آئیں گے۔ علی بے صبری سے اپنے بابا کا انتظار کرنے لگا۔ جب شام کو بابا گھر آئے تو علی نے ان سے کہا، بابا مجھے ایک موبائل فون چاہیے۔ بابا پہلے تو ہنسے، پھر کہا، علی بیٹا موبائل فون بچوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اور ماما کیوں یوز کرتے ہیں لیکن ضرورت کے حساب سے اور رولز کے ساتھ۔ کون سے رولز بابا؟ مثلاً جب فیملی ٹائم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم ساتھ کھانا کھا رہے ہوں، یا ہمارا اسٹوری ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہم موبائل یوز نہیں کرتے، لیکن بچے یہ سب نہیں سمجھتے۔ علی یہ سن کر کچھ اداس ہو گیا۔ ہر چیز جو دوسروں کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس تھنکنگ کے ساتھ ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے علی۔ بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی ساری چیزیں دی ہیں اور ان پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ علی خاموش ہو گیا، لیکن اپنے دل سے کنونس نہیں ہوا۔ اسے تو بس موبائل فون چاہیے تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ عاصم اسکول میں بچوں کے درمیان ایک اسٹار بن گیا تھا۔ علی نے سوچا اب اسے خود ہی کسی طرح موبائل فون لینا پڑے گا، لیکن کس طرح؟ ہاں، اسے معلوم تھا کہ جب بابا یا ماما کو کوئی چیز لینا ہوتی ہے تو وہ شاپ کیپر کو پیسے دیتے ہیں۔ بس کہیں سے ڈھیر سارے پیسے مل جائیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ انہی دنوں میں ایک دن علی پارک میں ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہا تھا۔ کہیں دور چھپ جایا جائے تاکہ کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکے۔ یہ کیا ہے؟ اٹھاؤں یا نہیں؟ اٹھا ہی لیتا ہوں۔ ایک جگہ جہاں کوئی نہیں تھا اس نے والیٹ کو کھول کر دیکھا۔ ایسے کوئی دیکھ نہ لے، اس کو جلدی سے چھپا دیتا ہوں۔ اس رات علی کے ذہن میں بس ایک ہی چیز تھی۔ اگلے دن دوپہر کو علی پارک میں گیا۔ جب پارک خالی ہوتا ہے
پھر شام کو اپنی ماما کے ساتھ اسے بازار جانا تھا۔ ماما کو سبزیاں خریدنا تھیں۔ بازار میں کافی رش تھا۔ ایک پوائنٹ پر جب اس کی ماما ویجیٹیبلز دیکھنے میں بزی تھیں، علی موقع دیکھ کر چپکے سے اکیلا ایک طرف چلا گیا۔ کتنا بڑا بازار ہے، واو! چلتے چلتے بالآخر علی کو ایک موبائل شاپ نظر آئی۔ واو! اتنے سارے موبائل! یہ لیا جائے یا وہ لیا جائے۔ دوسری طرف اس کی ماما علی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کیا آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہے؟ بچے دل کے سچے، لیکن نہیں، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ کہاں چلا گیا میرا بچہ؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کوئی بچہ شلوار قمیض پہنے ہوئے؟ شلوار قمیض تو میں بھی پہنے ہوئے ہوں، لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے۔ آخر کہاں جا سکتا ہے وہ؟ ایک تو چوز کرنا ہی پڑے گا۔ یہ والا دیکھتا ہوں۔ کتنے پیسے کا ہے یہ؟ ہاں بچے، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ نہ جانے کس حال میں ہوگا وہ، یا خدا! میرے پاس اوہ، مجھے جانا چاہیے۔ علی، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ بے حد خطرناک ہو سکتا ہے، وعدہ کرو۔ رات کو علی بابا سے کہانی سن رہا تھا، تو اس کہانی سے ہم نے سیکھا ہمیشہ صرف اچھے کام ہی کرنے چاہیے۔ لیکن بابا، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اچھے کام کریں یا برے کام، ہے نا؟ نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی ذرہ برابر بھی خیر کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اسے بھی دیکھے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ اوہ، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، فرشتے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہیں۔ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ اب میں کیا کروں؟ اور یاد رکھو، ہمارا گول اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہر اچھا کام ہمیں اپنے گول سے قریب لے جاتا ہے، اور ہر برا کام اس رات علی سو نہیں سکا، وہ بہت پریشان تھا۔ اگلی صبح علی نے اپنے بابا سے کہا، بابا، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ بتائیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ بابا، بات یہ ہے کہ اور اب فرشتے سب کچھ لکھ چکے ہیں۔
ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں تو اللہ فرشتوں سے کہہ سکتا ہے کہ آپ وہ بری والی بات مٹا دیں۔ واقعی بابا، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کس کس کو ناراض کیا ہے۔ دیکھو، ایک تو اللہ میاں ناراض ہوئے، پھر ہم نے ماما کو پریشان کیا، پھر ہم نے جن کا والیٹ تھا ان کو بھی پریشان کیا۔ میں سب سے سوری کہہ دوں گا بابا، سچے دل سے، لیکن والیٹ کس کا ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، دیکھتے ہیں، جائیے والیٹ لے کر آئیے۔ علی والیٹ لے کر آ رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا۔ والیٹ سے گرے ہوئے آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کر بابا مسکرائے اور پھر کسی کو فون کیا۔ علی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ والیٹ سمیر انکل کا تھا، جو بابا کے دوست ہیں اور اکثر شام کو پارک میں جاگنگ کیا کرتے ہیں۔ بابا نے فون علی کو دیا اور علی نے سمیر انکل سے سوری بولا۔ سمیر انکل نے علی کی آنیسٹی کی تعریف کی اور اس طرح سے پرابلم سالو ہو گئی۔ تھینکس بابا، آپ نے میری پرابلم سالو کر دی کیونکہ آپ نے شیئر کی۔ آئندہ بھی آپ ہمیشہ اپنے پرابلمز مجھ سے ایسے ہی شیئر کرتے رہیے گا۔ کچھ دنوں میں علی نے دیکھا کہ عاصم میں چینجز آ رہے ہیں۔ وہ اگریسو ہو گیا تھا، اسے بات بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ کلاس میں اسے بورڈ صحیح سے دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں ویک ہو رہی تھیں۔ اکثر سست حالت میں ہوتا تھا کیونکہ وہ رات کو دیر تک اور کبھی تو کلاس میں سو ہی جاتا تھا۔ آخر جب رزلٹ آیا تو اب مہینے کا اینڈ آ گیا تھا۔ میرے نزدیک تو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنا بھی ایک اچھی بات ہے اور سوری بولنا بھی ایک اچھی بات ہے۔ اور پیرنٹس سے اپنی پرابلمز ڈسکس کرنا بھی اچھی بات ہے۔ اتنی ساری اچھی باتوں کی وجہ سے تو پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا دوسروں کے پاس اگر کچھ ہے تو لازمی نہیں کہ ہم بھی اس کی خواہش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ اور جب ہم اکیلے ہوں تب بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھو بچوں، امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک قول ہے، مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، یعنی وہ پبلک گیدرنگز میں پاک صاف دکھائی دیتا ہو یا وہ پاک صاف پبلک گیدرنگز میں شرکت کرے، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، یعنی جو اکیلے میں بھی کیئرفل ہو، بہت کیئرفل۔
پیارے بچوں، کوئی بھی کچھ بھی کہے، آپ کو کوئی بھی چیز دے یا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جائے، کبھی بھی اپنے ماما یا بابا کو چھوڑ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے، سمجھے؟ علی نے اپنے پیرنٹس سے کیا چیز مانگی تھی؟ علی کو پارک میں کیا ملا تھا؟ جب علی کو معلوم ہوا کہ ہم اکیلے ہوں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر علی نے اپنے بابا کو کیا بتایا تھا؟ کیا علی نے اپنی غلطی پر صرف اللہ سے سوری بولا؟ اسکول میں موبائل فون لانے کی وجہ سے عاصم کافی پاپولر ہو گیا تھا۔ علی نے چاہا کہ اسے بھی موبائل فون مل جائے، لیکن علی کے پیرنٹس نے منع کر دیا۔ علی کو پارک میں کھیلتے ہوئے ایک والٹ ملا جس کے بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ جب علی کو پتا چلا کہ انسان کو اکیلے میں بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس نے اپنے بابا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے بھی سوری کیا، اس کے علاوہ ماما اور سمیر انکل سے بھی سوری کیا۔